بھی کریں۔ قاری شعیب صاحب سے گزارش ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے محفل کا آغاز فرمائیں گے۔ قاری شعیب صاحب۔ محفل پاک کے آغاز کے طور پر آج مرحوم و مغفور بابا انور کی روح بھی بلا شبہ یہ کہہ رہی ہے فیصل آباد ملا پور کی سرزمین پر معصوم آباد شریف پیر جی سرکار جلوہ افروز ہیں تو کیا ہی ان کی آج روحانی کیفیت ہوگی کہ ملا آپ کا جب سے در پیر زندہ مقدر ہوا اوج پر پیر زندہ اور سمجھ کے یہ دامن کو پکڑا ہے ہم نے وسیلہ ہے یہ معتبر پیر زندہ۔ تسلسل نعت کو شروع کرتے ہوئے پہلے ثنا خان خادم دربار عالیہ نقشبندی آگم کول شریف طیب نقشبندی صاحب کی خدمت میں التماس ہے کہ آپ تشریف لائیں اور خوبصورت طریقے سے اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ آپ استقبالیہ نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار عالیہ نقشبندی آگم کول شریف حضور قبلہ عالم شہنشاہ صفی زندہ پیر صاحب۔ ادب تو یہ ہے جہان کا نام آ جائے تو ہر زبان پہ درود و سلام آ جائے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
یا کونین والی دا دربار بڑا سونا 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 مدینے دا دربار بڑا سونا کونین والی دا دربار بڑا سونا سونا کونین والی دا یا چلو تک میں سجا چکڑا پینا کونین والی دا اللہ سارے رو مدینے لے جائیا کوئی ہاتھ نہیں نہ لگے کونین والی دا دربار بڑا سونا 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 سورب سی مدینے دا دربار بڑا سونا سورب سی مدینے دا دربار بڑا سونا اونج مسجد نبوی دی ہر چیز بڑی سونی اونج مسجد نبوی دی ہر چیز بڑی سونی اونج مسجد نبوی دی ہر چیز بڑی سونی جھڑا روزے دے دل چڑیا مینار بڑا سونا جھڑا روزے دے دل چڑیا مینار بڑا سونا کونین والی دا دربار بڑا سونا سونا کونین والی دا دربار بڑا سونا سب رستے مدینے دے سن چاند بہت پیارے سب رستے مدینے دے سن چاند بہت پیارے جڑا روز نو چاند آئے بازار بڑا سونا جڑا روز نو چاند آئے بازار بڑا سونا صدیق عمر عثمان حیدر تمہیں باری جان یار کی دیلا شیر یہ سارے سجا چکے صدیق عمر عثمان حیدر تمہیں باری جان صدیق عمر عثمان حیدر تمہیں باری جان صدیق عمر عثمان حیدر تمہیں باری جان میرے سونے سونے آزادا ہر یار بڑا سونا میرے سونے 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 میرے سونے سونے آزادا ہر یار بڑا سونا دنیا دے سفراں تو بندہ کبھی چاہتا ہے دنیا دے سفراں تو بندہ کبھی چاہتا ہے ہر سفر مدینے دا دربار بڑا سونا ہر سفر مدینے دا دربار بڑا سونا ہر سفر مدینے دا دربار بڑا سونا ویکھو نہ ظہوری نو ویکھو نہ ظہوری نو نسبت نو ذرا
جہاں پر میرا غمخوار بڑا سونا یا جڑا سونے تو سجدے واری سجا ہاتھ چک گئے کونین والی دا غمخوار بڑا سونا کونین والی دا غمخوار بڑا سونا چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں ہاتھ تھامے چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی کون ہے یہ دیوانہ کیسا ہے یہ دیوانہ کون ہے یہ دیوانہ کیسا ہے یہ دیوانہ حشر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں حشر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی ٹھنڈے سینے باندھا ہے ٹھنڈے سینے باندھا ہے نظارہ زندہ پیر کا جس کے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے وہ بندہ ہاتھ اٹھا کر کہے ٹھنڈے باندھا ہے نظارہ زندہ پیر کا شاہدہ میں وسیدہ دوارہ زندہ پیر کا شاہدہ میں وسیدہ شاہدہ میں وسیدہ دوارہ زندہ پیر کا ٹھنڈ سینے باندھا ہے نظارہ زندہ پیر کا او نبی نصیبہ ستارہ ہے عروج کے جتنا جتنا کیتا ہے جتنا جتنا کیتا ہے نظارہ زندہ پیر یا رب پیش جیسے حجت میں جتنا جتنا کیتا ہے جتنا جتنا کیتا ہے نظارہ زندہ پیر کا شاہدہ میں وسیدہ دوارہ زندہ پیر کا جامع میں جامع گہرا دینا بارے تھے جامع میں جامع گہرا دینا بارے تھے میرے لیے کافی ہے میرے لیے کافی ہے دوارہ زندہ پیر کا شاہدہ میں وسیدہ دوارہ زندہ پیر کا میرا دل میں جان دکھا تک نہیں سی چڑھنا میرا دل میں جان دکھا تک نہیں سی چڑھنا جینا مینوں ملدا جینا مینوں ملدا جینا سانوں ملدا دربار زندہ پیر کا شاہدہ میں وسیدہ دوارہ زندہ پیر کا ماشاءاللہ طیب نقشبندی صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے اب صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب
مبشر بھائی کھول دیں ذرا آواز مٹ کھول دیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ جینے کی طرف دے نہ مرنے کی طرف دے جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دے جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دے دنیا ہاں دیے خیرات مدینے دنیا ہاں دیے خیرات مدینے تر جاؤ گے شہر مدینے تر جاواں گے آج دا موسم قریب ہے دوویں ہاتھ چک لو آج منگن دا ویلا ہے آج ہلے نہیں ہونی چاہیے کسی دے سارے ہاتھ چک کے مل کے کہہ چھڈو تر جاواں گے اللہ کرے جڑا دوویں ہاتھ چک کے منگ لوے ایسا حج تو پہلے پہلے مدینے چلا جاوے دوویں ہاتھ چک کے تر جاواں گے شہر مدینے شہر مدینے پھنڈ پاواں گے شہر مدینے تر جاواں گے شہر مدینے شہر مدینے جا کے مدینے مڑ نہیں آنا شہر مدینے تیرے در دے ٹکڑے منگے تیرے در دے ٹکڑے منگے تیرے در دے ٹکڑے منگے آقا تیرے در دے
مدینے شہر مدینے شہر مدینے دل اپنے نو تک کے روزہ دل اپنے نو تک کے روزہ دل اپنے نو تک کے روزہ کرم کرن سرکار تے جگ تو لک دے نہیں مالی جو دے ہونے سکھ دے نہیں مالی جو دے ہونے سکھ دے نہیں کرم کرن سرکار تے جگ تو لک سڑدیاں پڑدیاں رہنا عاشق سدائی محفل کردیاں رہنا عاشق سدائی محفل کردیاں رہنا دریاواں بن جے پائیے رک دے نہیں مالک جو دے عبدالشکور قادری صاحب اپنی حاضری پیش فرما ضرورت وہ طواف کر کے چلی گئی صفا اور مروہ کی سعی کر کے ان کے درمیان چکر لگا کے چلی گئی صبح قیامت تک وہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے تو پھر کس
واقعی کمکول شریف میں وہ جگہ جو انتخاب رسول ہو، اس جگہ جو ہستی قیام فرما ہے، بلا شبہ وہ جگہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور الحمدللہ اس بات پر ہمیں فخر ہے، رب کی بارگاہ میں اظہار تشکر اور کلمات تشکر پیش کرتے ہیں کہ مالک نے وہ در ہمیں عطا فرمایا ہے۔ انتہائی عزتوں کے لائق پیر طریقت رابر شریعت حضور قبلہ پیر فخر مزید قاسم صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ سے مخاطب ہوں گے، توجہ کے ساتھ جو خطاب سماعت فرمائیں اور استقبالیہ نعرہ بھی بلند کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار عالیہ نقشبندیہ کمکول شریف۔ المتقین الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوشی پڑھ رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رحمت سے ناامید نہیں ہونا، اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل۔ کہیں آدم صفی اللہ ہوں گے، کہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوں گے، کہیں حضرت ذبیح اللہ ہوں گے، کہیں حضرت کلیم اللہ ہوں گے، کہیں حضرت روح اللہ ہوں گے، لیکن عاشق کہتا ہے قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل۔ قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، گناہگاروں میں خود شامل ہوں گے پارسا آ کر، اللہ شفیع حشر جب دامان رحمت میں چھپائیں گے۔ اور بابا انور صاحب کا یہ دوسرا ختم ہے سالانہ، تقریباً تیسرا، ماشاءاللہ تیسرا سالانہ ختم۔ اللہ ان کی قبر پر ہمیشہ پیشہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ انہوں نے یہ ایک چیز کی بنیاد رکھی، رکھ کے چلے گئے، انشاءاللہ وقت گزرتا جائے گا، یہ جگہ قائم ہی رہے گی، یہ اللہ کے ذکر سے آباد رہے گی۔ کیوں کہ میرے قبلہ اعظم غوث زمان تاجدار ولایت آپ کا یہ فرمانے دی شان اس چیز نے بڑی دفعہ سنا کہ اللہ کا بندہ جس جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے یا وہ ذکر کر کے وہاں سے گزر جائے، وہ زمین پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہتی ہے کہ یا اللہ یہ بندہ پھر واپس آئے، سبحان اللہ، یہ بندہ پھر واپس آئے اور میرے اوپر تیرا ذکر کرے۔ حالانکہ جب گنگول شریف کی بات ہوتی نا تو قبلہ عالم اکثر یہ فرمایا کرتے ہیں کہ پتہ ایسے چلتا ہے کہ اس زمین نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ گنگول شریف کی جو سرزمین ہے نا، اس میں رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کی تھی کہ یا رسول اللہ میں زمین تو بن گئی ہوں لیکن میرے اوپر کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں آیا، آپ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں آیا، صحابہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں آیا، اہل بیت کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں آیا۔ منظر زبان ہاتھ سے یہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ نے یہ زمین کو تسلی دی ہوگی کہ فکر مت کر، ہمیں ایسا ذکر کرنے والا بھیجیں گے جو ذکر کر کے دنیا سے تو چلے جائیں گے لیکن قیامت آ جائے گی تیرے اوپر ذکر ہوتا ہی رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شرط کسے ایک تھا دیئے نہ قید ہے وقت زمانے دی، ہر طرف ہے جاری ہر ویلے فیضان پہاڑاں والے۔ اصل تبلیغ ان لوگوں نے کی ہے، اصل تبلیغ انہوں نے لوگوں کو کتابیں نہیں پڑھائی، مسئلے نہیں سکھائے، نگاہ سے لوگوں کو بدل کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک نگاہ اٹھائی، بے نمازی کو تہجد گزار بنا دیا، اپنے اخلاق سے حضور کا دین پیش کیا۔ یاد رکھے تاریخ اگر پڑھیں تو یہ ایک ہی جماعت ہے، یہ ایک ہی جماعت ہے
जो कुरून अल्लाह से लेके क़यामत तक लोगों को दिलों में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत डालती रही है और डालती रहेगी। एक ही ये जमात है, कहीं इसमें आपको गौसे आज़म नजर आएंगे, कहीं इसमें आपको बाजीद बुस्तामी नजर आएंगे, कहीं इसमें आपको हजरत मुजद्दद अल-फसानी नजर आएंगे, कहीं इसमें आपको हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी नजर आएंगे, कहीं इसमें आपको मेरे दाता पाक नजर आएंगे, कहीं इसमें आपको ख्वाजा हिंद सुल्तानुल हिंद ख्वाजा अजमेरी नजर आएंगे, अरे कहीं इसमें आपको बाबा जी कासम मौलवी नजर आएंगे, कहीं इसमें आपको हजरत सुल्तान बाऊ नजर आएंगे, कहीं इसमें आपको गोल्डन शरीफ के ताजनार नजर आएंगे, और कहीं इसमें आपको किबला आलम गौसे जमा सरकार जिंदा पीर साहब नजर नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, दरबार आलिया नक्शबंदिया गमकोल शरीफ। जिन्होंने अपने किरदार के साथ, मैं अक्सर ये कहता हूँ और मेरी इस बात की तायद करने वाले बड़े लोग मौजूद थे, हैं और होंगे इंशाअल्लाह, कि मेरे किबला आलम ने कोई बड़ी लंबी चौड़ी वादे नहीं की, बड़ी तकरीरें नहीं की, बड़ी किताबें नहीं लिखी। किसी ने कहा दूर किताब, फरमाया मेरा हर मरीद खुली किताब है, जिसको देख लो तुम दीने हक पे चल पड़ो। मेरा हर मरीद एक खुली किताब है। इन्होंने अपने इखलाक के साथ रसूलुल्लाह का नक्शा पेश किया। बाजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आपके पड़ोस में ना एक दारिया रहता था, किसी ने उसको कहा भाई तू बड़ा बदनसीब है कि बड़ी बड़ी दूर से तेरे पड़ोस में बड़ी आला बुजुर्ग हस्ती रहती है, तसव्वुफ का शहनशाह नजर आता है। दाता साहब ने फरमाया कि तसव्वुफ के 10 इमाम हैं और 10 में से एक का नाम बाजीद बुस्तामी। सुभान अल्लाह, बड़ा बदनसीब है। लोग कहीं कहीं से आते हैं, कोई मजूसी आता है, कोई दारी आता है, यहूदी आता है, ईसाई आता है, मुशरक आता है, कलमा पढ़ के सलाम कबूल करके चला जाता है। उन्होंने कहा मैं भी यही देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ क्या करूँ। उनका इसमें सोचने की कौन सी बात है, तेरे पड़ोस में रहते हैं, जा कलमा पढ़ और मुसलमान हो जा। उन्होंने कहा कलमा पढ़ के मुसलमान होना तो बड़ा आसान है, लेकिन जब बंदा कलमा पढ़ लेता है मुसलमान बन के रहना बड़ा मुश्किल होता है। सोच में ये रहा हूँ कि जब मैं आप लोगों को देखता हूँ, मुझे कह ले, आपकी बात मैं नहीं करता, मुझे कह ले कि जब वो मेरे जैसे लोगों को देखता है, हर फ्रॉड हर जगह मिलावट। अभी अगले दिन मैंने देखा ना ये लोग पता नहीं खालिद साहब, इनको डर भी नहीं लगता, छोटे छोटे बच्चों की जिंदगियों से ये खेल रहे हैं, इन दीवानों में ये टीके लगा रहे हैं उनको सुरख करने के लिए। खुदा ना ये छोटे छोटे बच्चे भी खाते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे भी खाते हैं, आपके बच्चे भी शायद खा रहे। एक बात है, मैं बात कर रहा हूँ, ड्रामा मैंने एक देखा था इंडिया का बड़े पहले। एक बंदे ने फैक्ट्री खोल ली दवाइयों की। उसने कहा कि एक दवाई उसने चलाई, उसने कहा कि इस नाम की जितनी दवाइयाँ बाजार में है ना, आगे पीछे बाजारों में स्टोरों में सारी खरीद के ले आओ और जाया कर दो। उसकी जगह उसी नाम पे उस लेवल के साथ हमारी 2 नंबर दवाई चलेगी। चल पड़ी। खुदा का करना कि उसी के बेटे को वो मर्द लग गई, उसी का बेटा, अपना बेटा बीमार हो गया और उसका इलाज सिर्फ वही दवाई थी। बड़ा पीटा, बड़ा रोया, बड़ी बड़ी दूर अपने मुलाजिम भेजे कि जाओ कहीं से जाके वो दवाई ले आओ, मेरा बेटा ठीक हो गए। तो कुदरत ने कहा अब वो वक्त गुजर चुका है, तू लोगों की जिंदगियों के साथ खेलता था, अब तेरा वक्त आ गया, जरा भुगत राज। तो खुदा ने देना। मेरे किबला आलम फरमाते थे, मैंने आपको हजूर की सबक देना है, आप फरमाते थे हम रोजी, आप लोग रोजी कमा सकते हो, मेहनत कर सकते हो, लेकिन बरकत तुम नहीं डाल सकते, बरकत वो खुदा डालता है। खुदा डालता है। जब खुदा के लिए कुछ काम करोगे
تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کدھر سے برکتیں آتی ہیں اور کدھر چلی جاتی ہیں. خدا را یہ ٹیکے لگا کے یہ 2 نمبر کام کر کے لوگوں کی زندگیوں سے نہ کھیلا کریں. خدا پہ چھوڑیں, محنت کریں. لیکن ہم کہتے ہیں جی بارش نہیں ہوتی, فصل خراب ہوگی. وہ مالک ہے, وہ چاہے تو نہ بارش کرے فصل ہی نہ ہو, وہ چاہے آخری وقت میں اتنی بارش کر دے فصل ضائع ہو جائے. وہ مالک ہے, اس سے ہر وقت ڈر کے رہنا چاہیے. اپنا کردار حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے پڑوس میں ایک غریب بندہ رہتا تھا, بہت بڑا غریب تھا, جوتیوں کا مرمت کرنے کا کام کرتا تھا. تو رات کو جب آتا تو امام صاحب عبادت کر رہے ہوتے, کچھ نہ کچھ لکھ رہے ہوتے, وہ شراب پی کے آتا, بڑا شور کرتا ہوا آتا, گالیاں دیتا آتا, کچھ نہ کچھ بکواس کرتا آتا. بڑے گھر والے بھی بڑے پریشان تھے, محلے والے بھی بڑے پریشان تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ امام صاحب پڑھتے رہے, اس کی آواز کوئی نہ آئی, اس کی آواز کوئی نہ آئی. آپ پریشان ہو گئے کہ آپ پتہ نہیں وہ کدھر چلا گیا. صبح اٹھے, اس کے گھر گئے, فرمایا وہ کدھر ہے میرا پڑوسی, آج اس کی مجھے آواز نہیں آئی. گھر والوں نے کہا امام صاحب اب آپ کو اس کی آواز کبھی نہیں آئے گی, کیونکہ ہم نے اس کو پولیس کے حوالے کر دیا, ہم نے اس کو جیل کے حوالے کر دیا ہے. اس نے بڑا تنگ کیا ہوا تھا, ہم نے پولیس کو درخواست دی, وہ پکڑ کے لے گئے ہیں. اب جب واپس وہ آئے گا وہ سدھر کے ہی آئے گا, شور نہیں کرے گا. امام صاحب وقت کے حاکم کے پاس چلے گئے, صبح وقت کے گورنر کے پاس چلے گئے. جہاں آپ کو آتے دیکھا وہ باہر آ گیا, ایمان والا تھا نا, محبت والا تھا, وہ باہر آ گیا. کہتا حضور آپ کو تکلیف تھی, مجھے حکم دیا ہوتا میں آ جاتا. آنے کی وجہ پوچھی, آپ نے فرمایا تو نے میرا پڑوسی قید کر دیا, تیری پولیس تیرے اہلکار میرا پڑوسی پکڑ کے لے آئے ہیں, تو میں اس کو چھڑانے آیا ہوں. انہوں نے انکوائری کی, کہا جی واقعی اسلام کا بندہ جیل خانے میں بند ہے, لیکن بڑا شرابی ہے, بڑا بد کردار ہے, لوگوں کو تنگ کرتا ہے. آپ نے فرمایا تو میری ضمانت پر اس کو چھوڑ دو. وقت کے امام تھے, چاہتے تو فتوے لگا سکتے تھے, چاہتے تو بیٹھ کے اس کو واز سنا سکتے تھے, چاہتے تو نصیحتیں کر سکتے تھے, لیکن اخلاق پیش کیا, اپنا کردار پیش کیا. بادشاہ نے کہا حضور جیسے آپ کا حکم ہے تو گندا شرابی ہے, لیکن آپ کے سامنے ہم انکار نہیں کر سکتے, آپ تشریف لے جائیں, میں اس کو واپس بھیج دوں گا. آپ نے فرمایا نہیں, اس کو لاؤ, میں اپنے ساتھ اس کو لے کے جاؤں گا. وہ لے آئے, ساتھ چل دیے. رستے میں امام صاحب نے اس کو کوئی نصیحت نہیں کی, کوئی بات نہیں کی, کوئی مسئلہ نہیں سمجھایا, چپ چاپ آتے گئے, وہ ساتھ چلتا رہا. گھر آیا, فرمایا یہ تیرا گھر ہے, جا کے تو آرام کر, میں اپنے گھر جاتا ہوں. دوسری رات آئی, پھر آواز کوئی نہ آئی, پھر اس نے کوئی شور شرابہ نہ کیا. امام صاحب پھر پریشان ہوئے کہ پھر شاید اس کو کسی نے پکڑوا دیا ہے, گرفتار کرا دیا ہے, یا گھر والوں نے کہیں اس کو غائب کر دیا ہے. آپ اٹھے, اسی وقت اٹھے, دیکھا اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے. دروازے سے دیکھا, حیران ہو گئے کہ وہ شراب پی کے آنے والا, وہ گالیاں دینے والا, اب آدھی رات کی وقت, تہجد کے وقت مسلے پہ کھڑا ہوا ہے, اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں, اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے. امام صاحب نے فرمایا تیرا یہ حال. انہوں نے کہا حضور مجھے عزت ہی آج ملی. آپ کو میں یہ بتا دوں کہ میں شراب کیوں پیتا تھا. لوگ مجھے گھٹیا سمجھتے تھے, غریب سمجھتے تھے, مجھے پاس نہیں بیٹھنے دیتے تھے, مجھے خفت ہوتی تھی, مجھے تنگ آتا تھا. میں اپنی وہ کمزوری مٹانے کے لیے, اپنے دل کو بہلانے کے لیے میں شراب کا سہارا لیا کرتا تھا. لیکن آج جب آپ نے مجھ جیسے نازیز پہ مہربانی کی ہے, نظر شفقت کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سے بڑا امیر اور عزت والا ہے ہی کوئی نہیں, جس کو چھڑانے کے لیے وقت کا امام جیل میں چلا گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارے قبلہ عالم نے جو بھی فرمایا حضور کی سنت پیش کر کے ہمیں دکھائی, خالی زبانی باتیں نہیں کی, جو کیا کر کے دکھایا. اور ہم نے وہ کیا ہوا, ان کا کیا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, پڑھا بھی ہے,
سنا بھی ہے